بتوں کی پرستش کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے کس طرح اس شرک میں مبتلا ہوئے؟ قوم نوح جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے بت تراشے اور ان کی پرستش شروع کی، ان کی اس شرک کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے جو بعد میں دنیا کے ہر علاقے میں پوجے جانے لگے؟ آخر قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ بت دوبارہ منظر عام پر آئیں گے؟ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے، جس کا مرتکب کرنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ شرک دراصل اللہ جو ذات میں وحدہ لا شریک ہے اور تمام کائنات اور مخلوقات کا خالق ہے، اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا ہے۔ اس سرزمین پر شرک، بت پرستی اور غیر اللہ کی پوجا کی شکل میں ہر زمانے میں موجود رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کی پرستش کرنے والے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک واحد خدا نے تخلیق کیا ہے۔ اس مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے۔ ابتدا میں یہودیت اور عیسائیت، بدھ مذہب اور بے شمار ادیان میں بھی ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا اور سارے مذاہب توحید پرست تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا سلسلہ آخر کہاں سے اور کب شروع ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق ہمیں بہت سے نظریات ملتے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ لوگ وہاں جاتے اور وہ چیز پاتے تو اس کی تعظیم کرتے اور ان کی پریشانی کا حل نکل آتا۔ اس طرح ان لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی، جن میں پتھر، پہاڑ، درخت اور دھات کا بنا ہوا کوئی سامان یا بت شامل ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس زمین پر آئے تھے اور وہ لوگ انسانوں سے ہر معاملے میں ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے بنی نوع انسان پر ایک لمبی مدت تک حکومت کی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ لہٰذا ان کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور مورتیاں تراشے اور ان کی پرستش کرنے لگے، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مخلوق واپس اس زمین پر نہ لوٹ آئے۔ اس طرح مورتی پوجا کا رواج عام ہوا، جو آج تک یوں ہی جاری ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر بت پرستش کی ابتدا کے متعلق ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ بدھ نہ سنا کو نہ یہوس اور یہوب اور نصر کو چھوڑو، انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمن میں ذکر ہوا ہے اور یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یہ 5 بت قوم نوح کے سب سے عظیم بت تھے۔ ود مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، یہود شیر کی شکل کا اور نصر گدھ کی شکل کا۔ قوم نوح اس سرزمین پر وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا اور بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس متعلق حافظ ابن عساکر نے حضرت سیف علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی اولادوں کو آپ نے واحد اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی جاری رہا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیخ کی نسل سے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی اللہ کی راہ پر چلنے والی تھی۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار اور محنتی اور متقی و پرہیزگار بندے تھے۔ انہوں نے اللہ کا خاص قرب حاصل کیا تھا، لوگ بھی ان کی کافی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھی اور ان لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھتا اور انہیں پسند کرتا تھا۔
ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دیندار ہو گئے، لیکن جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ تو محبت رکھنے والے لوگ ان کی وفات پر بہت افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں عبادت کا جو شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے گی، اب ہمیں اللہ سے قریب کون کرے گا۔ وہ لوگ مجاور بن کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اچھا موقع نظر آیا، لہٰذا ابلیس ایک نیک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں پہلے جیسے عبادت میں لذت مل سکتی ہے جیسا کہ تم ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے ان سے کہا کہ تم ان 5 بزرگوں کی شکلوں کو پتھر پر تراشو اور ان پر ان کے لباس پہنا دو اور ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ دو، اس طرح تم انہیں نہ بھولو گے، اور جب ان کے بت تمہارے سامنے رہیں گے تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ شیطان کی یہ تجویز لوگوں کو کافی پسند آئی۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور ان 5 بزرگوں کی مورتیاں تراشی اور انہیں تراش کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا۔ شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جب تم عبادت گاہوں میں جاؤ تو سب سے پہلے ان پتھروں کے ہاتھوں اور پیروں کو چومو، اس سے تمہیں مزید تقویٰ حاصل ہوگا۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد ان کی آنے والی نسلوں نے ان کو چومنے کے ساتھ ساتھ ان کے آگے سجدہ کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو فراموش کر بیٹھے۔ شیطان نے انہیں یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ تمہارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہی تمہارے حقیقی خالق و مالک ہے۔ اب یہ لوگ مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو چکے تھے، اور اس طرح اس سرزمین پر سب سے پہلے بت پرستی کا ابتدا ہوئی، اور قوم نوح کے لوگ دوسرے علاقوں میں جا کر بسے تو اپنے ساتھ ان بتوں کو بھی وہاں لے گئے، اور یہ 5 بڑے بت عرب و عجم کی مختلف علاقوں میں پہنچ گئے۔ اس طرح پوری دنیا میں بت پرستی پھیل گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ اور نصر کو قدیم بابلی لوگوں نے اپنا دیوتا بنا لیا۔ بدھ کے مجسمے بابل میں بیل کے نام سے پوچھے جاتے ہیں، جبکہ یمن میں ہمار کی حکومت میں نصر کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہاں نصر کا ایک عظیم مندر موجود تھا، جبکہ بعد کے زمانے میں یہ بت عرب میں بھی پوجے جانے لگے، اور قریش کے بڑے بڑے قبیلوں نے یغوث اور بھوس کے بت بنا لیے اور ان کے آگے سجدہ کرتے، حاجت روائی کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے۔ آج شرک و بت پرستی کی یہ گمراہی مسلمانوں کے اندر بزرگ پرستی اور قبر پرستی کی شکل میں داخل ہو چکی ہے، جو ناقص العقل مسلمانوں نے آج قوم نوح کی طرح نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لکھا ہے۔ قرب قیامت میں مسلمانوں کا ایک گروہ پھر سے ان بتوں کے کھلے عام پوجا کیا کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ یہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں، اور جب تک میری امت کے کچھ قبائل ان بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوتی ہے، یعنی فوت شدہ نیک شخصیات کی شان میں خلو کرنا اور پھر ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ جانا۔ یہ سب کچھ شرک کی بدترین شکل ہے، جسے فتن سے آج امت مسلمہ دوچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قبر کو پختہ کرنے اور اس پر میلہ لگانے اور اس کے آگے سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلا شبہ شرک، بت پرستی اور قبر پرستی تباہی اور گمراہی کا راستہ ہے، اور کامیابی صرف اور صرف اصلاح شریک معبود کی عبادت اور پرستش میں ہے، جو نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام بزرگ اولیاء کا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔